السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، جس سے آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے۔ یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے تکبر حاصل کرتے تھے، اس کے شان میں بہت مغالبہ کرتے تھے، جیسے کہ آج کل بعض علماء اور صالحین مدح سرائے میں زمین و آسمان کے مقابلے میں ملتے ہیں۔ یہ چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ نوح آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوہا کو، نہ یوحس کو، نہ یعوق کو اور نہ نسل کو چھوڑنا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کا نام ہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دیا کہ جہاں وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے نام تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں والے نام رکھ دیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں بھی پوجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کا یہی مطلب ہے، یعنی ان نیک بزرگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی گئی اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے اس دنیا میں موحد اور توحید پرست رہ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: نوح بن لامک، لامک بن متوسلہ، متوسلہ بن ادریس، اسی طرح ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کئی سالوں تک زندہ رہے اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہا۔ عمر لمبی ہونے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنی رہی، اور اسی مدت کے دوران کفر اور شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین پر محبوس فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، یعنی ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے میں ڈال دیا، شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو گئی۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا، انہیں اللہ کی طرف دعوت دو۔ نوح علیہ السلام نے بہت مشقت اٹھائی، جیسے کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخششوں پر رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرح بھیجا کہ اپنے قوم کو ڈراؤ اور انہیں خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف کرانے والا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اسلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے رہے، دن رات لوگوں کے گھروں میں اور ان کے اجتماع میں جا کر انہیں دعوت دیتے رہے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور بوسیدہ طور پر دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیا اور کہنے لگا، ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ، یہ لوگ تیری بات سننا پسند نہیں کرتے۔
میں نے پھر بھی ان سے کہا اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا۔ وہ قوم سے کہنے لگا نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ ہی اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف کان بند کر لیے، اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تک نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا داؤں کیا، یعنی دوسروں کو میرے طرفے کر دیا اور خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سواع کو، نہ یوحس کو، نہ یعوب کو، نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہو جائے۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی تعویل میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور ان ایمانداروں کی اکثریت کفارہ، مساکین، ناتواں، غلام قسم کے لوگ مشتمل تھی، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ مشکل سے 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب صورتحال دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب لے اور تم پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے حلقے میں جو یہ ذلیل و حقیر لوگ آ گئے ہیں، انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دیں، اس لیے کہ ہم اپنے قوم کے سردار اور چودھری اور اعلیٰ مقام مرتبے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ان سرداروں کی تردید سورہ ہود آیت نمبر 27 سے 31 میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر سردار نوح سے کہنے لگا، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم سے رذیل ہے، اور وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم تمہیں کسی بھی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے سرداروں، بتلاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا اور اس نے مجھے اپنی مہربانی سے سرفراز کیا اور تم سے وہ چھپی رہی، تو کیا زبردستی میں تمہارے سر مر دوں گا؟ حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ میری قوم والو، میں تمہیں اس پر مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کرتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑے گی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ ان کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں سے ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکر گئی اور کہنے لگی، اے نوح، بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا لیا، اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا ہے اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر یہ گرا گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے ڈر پہ رہتے ہو، تو سنو، میں صاف صاف کہتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکے کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو،
तुम अपने शरीकों और झूठे माबूदों को भी बुला लो और सब मिल जुल कर मशवरे करके बात खोलकर पूरी कुव्वत के साथ मुझ पर हमला करो। तुम्हें कसम है, तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, इसमें कोई कसर ना उठाओ। मुझे बिल्कुल मोहलत न दो, अचानक मुझे घेर लो। मैं बिल्कुल बेखौफ हूँ, इसलिए कि तुम्हारे रास्ते को मैं बातिल जानता हूँ। मैं हक पर हूँ, हक का साथी हूँ। हक का साथी अल्लाह ताला होता है। मेरा भरोसा उस अजीम ज़ात पर है, मुझे उसकी कुदरत की बड़ाई मालूम है। नूह अलैहिस्सलाम के वाज़ेह अल्फाज में अपनी कौम को चैलेंज दिया, लेकिन किसी की ताकत न हुई कि वह नूह अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सके। चुनांचे वे लोग कहने लगे, इसे छोड़ दो, मजनून और बेवकूफ़ है। नऊज़ुबिल्लाह। बहरहाल मामला इस तर्ज पर चलता रहा, यहाँ तक कि साल दर साल गुजर गए, लेकिन कोई मुसलमान नहीं हुआ। फिर पहाड़ पर रहने वाले लोग रोज़ बरोज़ बुराई में तरक्की करते चले गए, और जो लोग शुरू में ईमान ले आए थे उनके अलावा और कोई शख्स ईमान न लाया। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलसल दावत देते रहे, मगर बेअसर। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने वही की कि कोई शख्स अब ईमान नहीं लाएगा। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा। बस आप उनके कामों पर गमगीन न हो, मतलब ये था कि आप गम न करें, अल्लाह का हुक्म अब पूरा होने वाला है। गौर फरमाए, नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखिए। मुसलसल 950 साल तक दावत देते रहे, लोग उन्हें झुठलाते रहे, लेकिन फिर भी उनसे नाउम्मीद न हुए। अब जब अल्लाह की तरफ से वही आ गई, उनमें से और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो किसी की ताकत नहीं है कि उन्हें हिदायत अता फरमाए। तो नूह अलैहिस्सलाम नाउम्मीद हो गए और उन्होंने अपनी कौम पर बद्दुआ की। इसका जिक्र अल्लाह ताला सूरह नूह आयत नंबर 26 से 28 में किया है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू रूहे ज़मीन पर किसी काफिर को न रहने वाला छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ेगा, ये यकीनन तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और इनके यहाँ जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्रे होंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तुम मुझे और मेरे बाप को और जो ईमानदार होकर मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे, और काफिरों को सिवाय हलाकत के और कुछ न दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद के सिलसिले में पुकारा तो हमने उसकी मदद की और उनसे एक बड़ी कश्ती बनाने की वही जारी की। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वह इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए, और न वह बरही थे कि इस काम से वाकिफ होते। इसलिए अल्लाह ताला उनकी तरफ ये वही की कि हमारी आंखों के सामने हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। और अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनकी रहनुमाई की और मज़ीद तालीम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो उन्हें बतलाते गए और इसी तरह कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे और उनके इर्द गिर्द कोई दरख्त नहीं थे, न पानी थे। चुनांचे उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े तख्ते बनाते, लोहा लाते और उनसे कील तैयार करते, फिर उन कीलों को तख्तों में ठोकते, आपस में उन तख्तों को मिलाते, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी और देव हैकल कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको 100 साल में तैयार किया। ये वो कश्ती थी जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दहायत के मुताबिक तैयार किया। सूरतुल कमर आयत नंबर 13 में इरशाद होता है, हमने नूह को उस कश्ती में सवार किया जो तख्तों और किलों से बनी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लगे। वो लोग जब उन्हें कश्ती बनाते देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कहते, ऐ नूह, पहले तो तू नबी था, अब बढ़ई बन गया। मजीद ये कहते कि ये कैसा मजनून है, पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। ताज्जुब है कि इस पर अल्लाह ने उन काफिरों के मजाक का जिक्र सूरह हुद आयत नंबर 38 और 39 में किया है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। उसकी कौम की जो जमात उसके पास से गुजरती वो उसका मजाक उड़ाती। वो कहती, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे। जैसे तुम मस्खरा बना रहे हो, तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आएगा। जो उसे रुसवा करे
उस पर हमेशा का अजाब उतर आए। इस कश्ती का हुलिया इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत में यूं आया है। वो बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर एक कश्ती तैयार की और उसको तारकोल से लथपथ किया। उस वक्त तारकोल का जुहूर हुआ। इस कश्ती का तुल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा था और इसकी गहराई और बुलंदी के बारे में कहा गया है कि 30 हाथ की थी। और ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि जिस तरह उसको नीचे से बंद किया गया था उसी तरह ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वह उन्हें नुकसान न दे। और जिस तरह नीचे वाले गर्क होने से महफूज रहे उसी तरह ऊपर वाले भी महफूज रहे। गोया कि वो एक गेंद के मानिंद थी। इसी में अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। हर दर्जे में एक दरवाजा था और ये 3 दरवाजे इस तरह थे कि हर दरवाजे के ऊपर एक दरवाजा था। यह इस कश्ती का हुलिया था, जिसके रावी हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा है। ये कश्ती आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला इस कश्ती को बतौर इबरत और निशानी में बाकी रखा है, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक हमने इस वाक़ये को निशानी बनाकर बाकी रखा है। कोई नसीहत हासिल करने वाला इस सदी में उलमा के एक गिरोह ने इस कश्ती को तुर्की के एक पहाड़ पर पा लिया है। अब वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। इसका हुलिया वही है जो बयान किया गया है। अल्लाह का फरमान सच्चा साबित हो गया है। हमने इसको निशानी बनाकर बाकी रखा है। इसके बाद तूफान आया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को तूफान के जुहूर की एक निशानी और अलामात बतलाई थी। नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक तनूर था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ये तनूर जोश मारने लगे और पानी उबलने लगे तो समझ लेना अल्लाह का वादा आ गया है। चुनांचे उस वक्त मोमिन को और अपने अहले आहार को और ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लेना। तनूर से मुराद है कि इसके मुतालिक मुफस्सिरीन में इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं इसके मुराद एक चश्मा है, लेकिन एक रिवायत के मुताबिक इससे मुराद मारूफ तनूर है, जिसमें आग जलाकर रोटियां पकाई जाती है। ये तनूर नूह अलैहिस्सलाम के घर में था और इसी को अल्लाह ने तूफान आने की अलामत बताया था। फरमाया कि जब ये फूट पड़े उस वक्त हर चीज़ का जोड़ा कश्ती पर सवार कर लेना। अल्लाह ताला सूरे हुद आयत नंबर 40 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के दोहरे सवार कर लें और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उनमें जिनमें पहले से बात बढ़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम लोग थे। कश्ती में सवार होने वाले की तादाद 80 के करीब बताई जाती है। चुनांचे जब तनूर जोश मारने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और कश्ती उनकी बस्ती के लोगों से दूर पहाड़ पर थी। अल्लाह की कुदरत के तमाम किस्म के जानवर भी कश्ती के पास आ गए। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें सवार कर लिया। अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयत नंबर 11 और 12 में फरमाते हैं, बस हमने आसमान के दरवाजों को जोड़ की बारिश से खोल दिया और जमीन के चश्मों को जारी कर दिया। उस काम पर जो पानी मुकर्रर किया गया था खूब जमा हो गया। आसमान से नाजिल होने वाला और जमीन से निकलने वाला पानी कितना था इसका अंदाजा अल्लाह ही को है। बहरहाल इस पानी ने जमीन पर रहने वाले इंसान, चौपाए, हैवानात, दरज हर चीज़ को गर्क कर दिया। इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से तंग आकर हमारे हुजूर दुआ की तो हम तो है कि बेहतरीन तौर पर दुआ कबूल करने वाले। फौरन उनकी दुआ कबूल कर ली और उसे तकलीफ और इजा से उन्हें बचा लिया जो उन्हें कुफ्फार से रोज़मर्रा पहुंचा रही थी, और उनकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी, यानी उन्हीं की औलाद से फिर दुनिया आबाद हुई, क्योंकि सिर्फ वही लोग बचे जो कश्ती पर सवार थे। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। हम नेकी करने वाले को इसी तरह बदले देते हैं और वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। फिर हमने बाकी सब को गर्क कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब पानी में तेगुनाई आ गई उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दे, ताकि याद रखने वाले उसको
اپنے کانوں سے یاد رکھے۔ یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس میں تمام شہر، تمام بستیاں، تمام انسان اور تمام جانور غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پانی میں تیگنائی آ گئی اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس سے تمہاری نصیحت اور یادگار بنا دے، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھے۔ یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس میں تمام شہر، تمام بستیاں، تمام انسان اور تمام جانور غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرف رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پر پانی میں کشتی کی کیا حیثیت ہوتی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہیں اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ اور یہی اللہ کا حکم آپ کو تھا۔ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ اور کہنے لگے اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو، آپ کی اہل کو نجات عطا فرمائے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس بدبخت نے کہا میں بھی کسی پہاڑ کی چوٹی میں پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ طوفانی موجوں نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو نجات عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائیں گے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو سکے۔ واضح ہو کہ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور استغفار تھا، بطور بحث نہ تھا۔ آپ وضاحت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے اہل نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق، ایک مسلمان بھائی کا کافر بھائی سے تعلق سے زیادہ بڑا ہے، اور حقیقی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو۔ کفر تو نسبی تعلق کو کاٹ دیتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے بلکہ یہ فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کسی مومن کا کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو منتقل علم نہ ہو، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہیں۔ جب نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے ان کا سوال واقعی مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کے لیے طالب ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تم سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تم مجھے نہ بخشے گا اور تم مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ دعا انہوں نے مانگی اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ۔ اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی نافرمانی نہیں کی تھی اور نہ اپنے نفس پر کسی نفرانی کو شمار کیا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوانات، چوپائی، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی زندہ تھا تو صرف کشتی والے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے کشتی میں رہے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ پھر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا وہ تمام پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل گیا، زمین خشک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں
اور فرما دیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان برس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سوکھ دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جدی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری اور فرما دیا ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کشتی جدی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئے۔ آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان کے گاؤں پر بھی جو ابھی آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت سی روایت میں یہ بات مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت یعنی 6 مہینے کشتی میں طوفان تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ نے طوفان کا حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر کو بھیجا، واپس آ گیا، اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ پھر آپ نے اسے دوبارہ بھیجا، پھر وہ واپس آ گیا۔ چند دنوں بعد پھر اسے بھیجا گیا تو اپنی چونچ میں زیتون کی ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا ڈھک گیا ہے اور درخت وغیرہ بھی اگ چکے ہیں۔ کچھ دنوں بعد اسے پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں میں خاک آلود تھے۔ نوح علیہ السلام سمجھ گیا کہ طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی کی بنیاد پر سیرت نگار کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں میں زندہ نہیں بچا جو جزیرے عرب اور فلسطین ان کے ارد گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ ان کے علاوہ تمام زمین غرق ہو گئی، سب کے سب طوفان کے نذر ہو گئے۔ نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرف مبعوث ہے۔ سورت نمبر صفات آیت نمبر 75 سے 77 میں اسی طرح کا اشارہ ہے۔ نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس کو اور اس کے فرما بردار کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا۔ اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ ایک دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ دیگر امم اور رسول کے متعلق کلام کرتے ہوئے، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ چڑھا لیا، وہ ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، اس میں ایک سیلاب میں ڈوب گیا تھا اور 3 ان کے ساتھ کشتی میں تھے۔ ان کا نام یہ ہے، ایک بیٹے کا نام سام ہے اور ایک بیٹے کا نام حام ہے اور ایک کا نام یاسف۔ سام کی نسل زیادہ تر سفید رنگ تھی اور بہت ہی کم لوگوں میں ان میں سیاہ فام تھے، البتہ کچھ ان میں عرب اور بنو اسرائیل سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد اکثریت سیاہ فام کی تھی، ان میں بہت کم لوگ سفید رنگ کے تھے۔ تمام حبش حام کی اولاد ہیں اور یاسف کی اولاد سرخ مائل رنگ کی تھی۔ ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یاسف کی اولاد ہیں۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے اور وہ اللہ کے قول عبداً شکوراً کے مصداق تھے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ واضح ترین روایت کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے، ایک دوسرے روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو اچھا تو ایک لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کرنا نہیں بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔